جو انسان جس حال میں جس کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں قیامت کے انہیں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ہماری مشابہت ان لوگوں کے ساتھ ہو کہ جن کے دلوں میں بغض و عناد موجود ہے، یا ان کے ساتھ جو اللہ کے نبی کے دشمن رہے، یا ہماری مشابہت ان کے ساتھ ہونی چاہیے جو اللہ کے نبی کے گرویدہ تھے، آپ کے صحابہ تھے۔ یقینی بات ہے انہی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ میں توفیق دے۔ بہرحال سلسلہ چلا اور چلتے 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 آگے وقت بڑھتا رہا اور لوگ رفتہ رفتہ مسلمان ہوتے رہے۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی نے دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ نماز ہے، اللہ کا حکم ہوا۔ حضرت علی نے کہا مجھے بھی بتلائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم بھی نماز سیکھو لیکن مسلمان ہونا پڑے گا۔ حضرت علی نے ابتداءً فرمایا مسلمان تو ہوتا ہوں لیکن میرے والد کو نہ بتائیے۔ چھپ کر مسلمان، بچے تھے، 10 سال کی عمر تھی اور اس حال میں آپ مسلمان ہوئے۔ یہ آپ کی ابتدائی حالت تھی۔ بعد میں تو اسلام کے شجاع اور بہادر بنے۔ ظاہر ابتدائی اسلام کے اندر تو بہت سارے عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور کے ساتھ حضرت جعفر ابن ابی طالب جو حضرت علی کے بڑے بھائی، انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ خود اپنے والد ابی طالب کے ساتھ موجود تھے۔ پوچھا یہ کیا کریں؟ فرمایا یہ نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے کہا نماز پڑھ لیں۔ پھر خود روایت میں آتا ہے خود جناب ابی طالب نے کہا جاؤ اپنے بھائی کی دین کو قبول کرو اور ان کے معاون بنو۔ ان سے تو کہہ دیا، خود اسلام لائے نہیں، بہرحال روایات ہی۔ تو وہ بھی مسلمان ہوئے۔ پھر رفتہ رفتہ سیدنا صدیق اکبر مسلمان ہوئے، اور ایسے ہی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں تو مدینہ کے اور مدینہ کے رہائشی ہیں، مدینہ میں رہنے والے ہیں، لیکن مدینہ میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ یہ مدینہ کے اندر آپ نے سنا کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کی، تو اپنے بھائی انیس کو بھیجا کہ جاؤ کہ جا کر معلوم تو کرو کیا واقعہ پیش آیا۔ وہ آئے اور آ کر دیکھا، حضور سے ملے اور آپ کا کلام سنا۔ کلام سننے کے بعد واپس جا کر تشریف لے گئے اور بھائی کو بتلایا کہ جی وہ تو ان کا جو کلام ہے نہ جادو ہے نہ سحر ہے، لیکن لوگ ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ساحر ہیں، مجنون ہیں، کاہن ہیں، اور آپ جادوگر ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا ان کو دلی طور پر تشفی نہ ہوئی، آپ خود واپس آئے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ پھر وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب آئے تو مسافر بن کے آئے اور مکہ کی آب و ہوا اسلام کے خلاف تھی۔ ظاہر ابتدائی اسلام تھا، ابتدائی اسلام تھا، تو اب کوئی شخص علل اعلان دعویٰ نہیں کر سکتا۔ آئے، آ کر بس وہ دیکھتے رہے بیت اللہ کے آس پاس کوئی ایسا آدمی مل جائے جو مجھے حضور کے بارے میں بتلائے۔ پورا دن صبح سے شام گزار دی، کوئی اطلاع نہیں، کچھ نہیں، نہ کسی سے پوچھا، کہ ان کو پتہ تھا مکہ کی فضا مسلمانوں کے خلاف ہے، پوچھ لیا تو کہیں ایسا نہ ہو مجھے نقصان ہو جائے۔ تو بہرحال وقت گزرتا رہا تو شام ہو گئی، شام سے رات ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا ایک مسافر ہے، اجنبی ہے اور کسی کی طاق میں ہے، لیکن پوچھا کوئی نہیں۔ اور پھر رات کا وقت آیا، رات کے وقت میں ان کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لینے کے بعد اپنے گھر لے گئے، اور گھر لے جانے کے بعد ان کے لیے کمرہ تیار کیا، جگہ تیار کی، بستر لگایا، ان کو کھانا پیش کیا، وہ وہاں پر سو گئے، آرام کیا۔ صبح کو اٹھے تو دوبارہ حرم کے پاس۔ اب عربوں کا بھی ایک عجیب مزاج تھا، اجنبی آدمی، کسی سے کوئی سروکار نہیں، لیکن اجنبی آدمی کی تلاش میں طاق میں رہتے تھے، تلاش میں رہتے تھے کہ کیا اس کی ضیافت، اور ضیافت کرنا ان کے لیے ایک باعث فخر بات تھی۔ اور نہیں معلوم کہ ہمارے یہیں پر آپس کے اندر ہمارا کنیکشن مل جائے گا، ایمان کی دعوت کا ذریعہ بن جائے گا۔ نہ انہوں نے سوال کیا، نہ انہوں نے جواب دیا کس وجہ سے آئے ہو، کیوں آئے ہو۔ دیکھا اجنبی مسافر ہے، کچھ جانتا نہیں ہے اور ادھر ادھر کسی کی تلاش میں ہے، بس رات ہو گئی، چلو بھائی آ جاؤ۔
اور لے گئے گھر میں سلایا، بستر ان کے لیے لگایا، ان کے لیے کھانا پیش کیا، اور صبح کو وہ اٹھے تو دوبارہ حرم کے پاس۔ دوسرا دن پھر دیکھا، حضرت علی نے دیکھ لیا ہے اجنبی آدمی کسی چیز کی تلاش کے اندر ہے اور کچھ دیکھنا چاہتا ہے لیکن اس کو کچھ مل نہیں رہا۔ بہرحال دیکھتے رہے، وقت گزرتا رہا، رات ہو گئی۔ رات کا وقت آیا، آپ نے کہا کہ آ جاؤ، اپنے ساتھ لیا۔ ساتھ لے جانے کے بعد بستر لگایا، جگہ بنائی، ان کے لیے کھانا پیش کیا، رات کو بستر پیش کیا، سلایا۔ پھر اگلے دن صبح کو، یہ تیسرا دن، صبح سے شام اسی تلاش کے اندر، اور اس وقت آب و ہوا اتنی مخالفت میں تھی کہ وہ علل اعلان صحابہ بھی ظاہر نہیں ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم کے پاس عبادت نہیں کرتے تھے۔ بہرحال تیسری رات ہو گئی، حضرت علی اپنے ساتھ لے گئے اور ان کے لیے بستر لگایا، کھانا پیش کیا، تو انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی مسافر ہوں اور اجنبی ہوں، لیکن ایک سوال ہے، لیکن سوال تم پر امانت ہے، تمہارے سامنے سوال امانت ہے، اگر جانتے ہو تو جواب دے دینا، نہیں جانتے تو کسی سے تذکرہ مت کرنا۔ یہ انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے واسطہ دے کر، نہیں جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود مسلمان ہیں اور حق کی تلاش میں آئے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے پوچھا، ہاں بھائی پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ کہا میں نے سنا ہے یہاں کوئی محمد ہے جو دین اسلام کی بات کرتے ہیں اور بتوں کا انکار کرتے ہیں اور ایک نئے دین کو لوگوں کو پیش کرتے ہیں، ان کے بارے میں بدلاؤ۔ یہ بات سننی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل باغ باغ ہو گیا، آپ بڑا خوش ہوئے، کہا کہ حق کی تلاش میں آئے اور اللہ نے مجھ سے ملوا دیا۔ تو آپ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں ہیں، وہ واقعی سچے نبی ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، میں خود ان کا ماننے والا ہوں۔ اور اس کے بعد اگلے دن دار ارقم میں ان کو لے گئے، وہ دار ارقم میں اللہ کے نبی کے حضور پیش ہوئے، اور پیش ہونے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھا تو ان کے دل میں بھی جذبہ آیا، مسلمان اور چھپ کر عبادت کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ گئے حرم کے بعد، اور حرم کے بعد پاس جا کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب زبان سے نعرہ تکبیر نکلنا تھا کہ وہ ان پر ایسے لپکے جیسے شہد کی مکھیاں لپکتی ہیں چھتے پر، اور ان کو بہت مارا، اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ حضرت عباس آ گئے اور آ کر ان کو واسطہ دینے لگے، تمہیں پتہ ہے یہ تو قبیلہ غفار کے ایک فرزند ہے، اگر ان کو تم نے ہلاک کر دیا تمہارا شام کا سفر محال ہو جائے گا، اس لیے کہ شام سے گزرنے کے لیے تمہیں وادی یثرب سے گزرنا پڑتا ہے، وہاں قبیلہ غفار تمہیں چھوڑے گا نہیں اور تمہارا وہ سفر محال ہو جائے گا، لہذا چھوڑ دو۔ چھڑا لیا، اور چھڑانے کے بعد ان کے لیے ان کا علاج معالجہ کیا۔ اگلے دن پھر وہی حرم میں پہنچے اور جا کر نعرہ تکبیر بلند کیا، دوبارہ آئے اور آگ کو لہو لہان کر دیا۔ حضرت عباس ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تو مسلمان غزوہ بدر کے بعد ہوئے، لیکن چھڑا لیا ان کو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھجوا دیا یثرب کیا۔ بس یہ کچھ عرصے تک آپ مکہ میں رہے، اور مدینہ کے پہلے مسلمان آپ ہیں جو، اور مسلمان ہونے کے علاوہ اب السابقون الاولون میں سے ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ ان کے لیے درجات اور مقام و مراتب بلند ہے۔ ظاہر ہے وہ صحابہ کرام جو اس زمانے مسلمان ہوئے جب نعرہ تکبیر بلند کرنا، اسلام کا نام لینا اور اسلام کے نام پر عبادت کرنا اور لوگوں کے سامنے اسلام کی حقانیت کو بیان کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، تو اللہ نے ان کے فضائل میں بیان فرمایا، السابقون الاولون من المؤمنین۔ کیا آپ نے فرمایا کہ جو لوگ ان لوگوں میں سے ہیں جو پہلے ایمان لائے، ان کے لیے اللہ نے بڑے درجات رکھے اور ان کے لیے بڑے مراتب ہیں، ایسی بہترین نہریں جن کے سامنے باغات ہیں، جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی، ان کا مقام اور مرتبے کو بیان کیا۔